جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ ایک خلقت جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک پھپھرے ہوئے دریا کی طرح یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی بڑھا اور کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، یعنی مجھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت وفات سے پہلے کی تھی۔ خاص وصیت اور خواہش تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی یہ کہ یعنی نماز دوسری خوبی شروع کرنے سے پہلے پہلی خوبی کی تھوڑی تشریح کرتے چلتے ہیں۔ یعنی نماز شروع کرتے وقت جب امام صاحب تکبیر اول کہیں تو وہ شخص اس وقت نماز میں شامل ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس نے تہجد کی کبھی تہجد قضا نہ کی ہو۔ تیسری شرط یہ کہ اس نے کبھی غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ کبھی اس نے عصر کی نماز کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ کبھی 4 سنتیں کبھی بھی انہوں نے قضا نہ کی ہوں۔ جب یہ 4 باتیں کی گئیں تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سب خاموش ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کو سام سونگ گیا اور بالکل خاموشی ہو گئی۔ لوگوں کے سر جھک گئے اور قدم آگے نہ بڑھے۔ کافی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود تو فوت ہو گئے ہیں مگر مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کی قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں اللہ کے حکم اور فضل سے موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔